بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 43 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث پاک لا تبتاعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل۔ یہ مقدمہ کی حدیث نمبر 18 ہے۔ آج ہم اس حدیث پاک کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور حدیث پاک کی تشریح کو مکمل کریں گے۔ حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک نظر ہم حدیث پاک کی عبارت پر ڈالتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان عبادۃ، ان الفاظ سے حدیث پاک کی عبارت شروع ہو رہی ہے، اور فإنہ هو الامر پہ حدیث پاک مکمل ہو رہی ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہم اپنے گزشتہ سبق نمبر 42 میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ فقال له ای لعبادۃ معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، کہ جب حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا لا تبتاعوا الذهب بالذهب، کہ اے لوگو سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو مگر برابر سرابر، تو اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے یا ابا الولید، تو یہ ابو الولید سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی۔ لا اری الربا فی ھذا، کہ میں تو اس کو سود نہیں سمجھتا کہ یہ جو حضرات دینار کے بدلے میں سونے کے ٹکڑے دے رہے ہیں اور چاندی کے ٹکڑے درہم کے بدلے میں دے رہے ہیں اور یہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ربا کہتے ہیں، میں اس کو ربا نہیں سمجھتا۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ای فیما ذکرت من الذهب والفضة الا ما كان من نظرۃ، کہ یہ ربا تو اس وقت بنے گا جب اس میں مہلت ہو، یعنی تاخیر ہو کہ ایک ابھی دے اور دوسرا بعد میں دے، تو اس وقت یہ سود بنے گا۔ اگر یہ نقد معاملہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے لیتے ہیں، تو چاہے ایک طرف سے سونے کے ٹکڑے ہوں اور دوسری طرف سے دینار ہو، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کمی بیشی بھی ہو، وزن کے اعتبار سے برابر نہ بھی ہوں، تب بھی جائز ہے۔ یہ عدم جواز اس وقت ہوگا الا من نظرۃ، مگر یہ کہ اس میں مہلت تاخیر پائی جائے، ای الا فی تبایع کان مع نظرۃ، ایسی خرید و فروخت جس میں نظرہ یعنی مہلت پائی جائے، ای مع تاخیر احد العوضین، اگرچہ عوضین میں سے ایک تاخیر کے ساتھ ادا کیا جائے، وَإِن لَّمْ تَحْصُلِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْوَزْنِ، اگرچہ وزن میں برابری موجود نہ ہو۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے جب سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا احدثک یا معاویہ حدیثا، کہ اے معاویہ، کہ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ وتحدثنی انت حدیثا عن رائک، آپ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اور اپنا اجتہاد پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اس اجتہاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا معارضہ کر رہے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں ھذا موضع الترجمۃ من الاثر، کہ حدیث پاک کے اس جملے کا تعلق ترجمۃ الباب کے ساتھ ہے، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ عنوان قائم کیا گیا۔ اب جب حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دے دیا، تو انہوں نے آگے ایک اور بات کہی۔ کیا کہا کہ اے معاویہ، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لئن اخرجنی اللہ، اگر ہم یہاں سے بخیر و عافیت واپس گئے، اللہ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ یہاں سے واپس بھیجا،
اور حوادث سے محفوظ رکھا، تو جب واپس چلے جائیں گے تو لا اساکنک بارض لک علی فیہا امرۃ، تو میں وہاں پہ آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، یعنی جہاں پہ آپ کی سلطنت ہوگی اس سلطنت میں آپ کے علاقے میں نہیں رہوں گا، ای لا اسکن ولا اقیم معک فی ارض، میں آپ کے ساتھ اس علاقے میں نہیں رہوں گا جس علاقے میں آپ میرے اوپر حکمران ہوں۔ امرتن ای سلطنتن و ولایتن، امرتن شارح بتا رہے حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، ای حکومتن و ولایتن، میں آپ کے علاقے میں نہیں رہوں گا، یعنی جہاں تک آپ کی سلطنت ہوگی میں وہاں سے نکل جاؤں گا، ای اخرج و اسافر من الارض التي لك فيها ولایت علی لانه لا خیر فی صحبتک۔ تو اب یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے پر سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ناراض ہوئے کہ ان کے ساتھ رہنے کو گوارا بھی نہیں کر رہے کہ جب یہاں سے ہم واپس جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وجہ بتائی، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا معارضہ کیا ہے اور سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ تو جب فلما قفل غزوے سے واپس ہوئے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس پہنچ گئے، تو واپس پہنچتے ہی سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یعنی پہلے شام میں رہتے تھے تو شام سے کوچ کیا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا جو اس وقت امیر المومنین تھے، ما اقدمک، کہ اے عبادہ کون سی چیز آپ کو یہاں لائی ہے، آپ تو وہاں رہتے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ ای شیئن و ایو سبب، کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ ملک شام سے مدینہ منورہ آ گئے ہیں، حالانکہ آپ تو ملک شام میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں رہائش اختیار کر لی تھی، اب یہاں کیسے آئے؟ ما اقدمک یا ابو الولید، اے ابو الولید آپ کو کون سی چیز یہاں پہ لائی ہے؟ تو اب سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا، التی جرت بینہ و بین معاویہ، جو ان کے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیش آیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس واقعہ کے بعد میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، وما قال من مساکنتہ، اپنی رہائش سے متعلق جو بات کی تھی تو اس کے بارے میں بھی بتایا، من قسمہ علی ترک مساکنتہ مع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فی ارض واحدۃ، کہ میں آپ کی سلطنت میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور اس پہ میں نے قسم کھائی ہے۔ تو جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ سنا تو آپ نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بظاہر ترغیباً فرمایا، ارجع یا ابا الولید الی ارضک، اے ابو الولید آپ اپنے علاقے کی طرف چلے جائیں، یعنی وہ ملک شام جس میں آپ پہلے رہائش پذیر تھے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ آپ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں اور آپ کی شخصیت مسلمہ ہے، بزرگ ہیں، تو ایسی سرزمین جہاں آپ اور آپ جیسے نیک لوگ نہ ہوں تو ایسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ قبیح بنا دیتے ہیں۔ فقبح اللہ ارضاً لست فیہا، جس میں آپ نہ ہوں، و امثالک، اور آپ جیسے لوگ موجود نہ ہوں۔ تو آگے شارح نے بتایا کہ امثالک یہ مرفوع ہے، اس کا عطف لیسا کے اسم پر ہے، ای لست انت و امثالک ساکنا فیہا، والنسب علی المعیت بعید معنن، منصوب پڑھنا معنوی اعتبار سے بہت بعید ہے۔ تو ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو ترغیباً یہ فرمایا کہ آپ اپنے علاقے میں تشریف لے جائیں، اور ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا جس میں یہ تحریر فرمایا
لا امرۃ لک علی، کہ اے معاویہ آپ کی حکومت ان پر یعنی سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہے، آپ کا حکم ان پر نہیں چلے گا۔ اور یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھیں مسئلے میں جب دو آراء سامنے آئیں، ایک سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کہ یہ سود ہے اور ایک آپ کی رائے کہ یہ سود نہیں ہے، تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی کہ ان کی رائے ٹھیک ہے، اور وَاحْمِلِ النَّاسِ، اے معاویہ آپ لوگوں کو ابھاریں، اس پر لوگوں کو متوجہ کریں اور ترغیب دیں اس بات کے سننے پر جو سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ لوگ اس مسئلے میں ان کی بات مانیں کہ ان کی رائے درست ہے۔ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ، اس لیے کہ یہی اصل معاملہ ہے۔ اور اگر یہاں اس عبارت کو آمر پڑھا جائے، فَإِنَّهُ هُوَ الْآمِرُ، کہ وہی اس بات کا حکم دینے والے ہیں، یعنی الآمر بالمعروف والناہی عن المنکر، کہ وہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور منکرات سے منع کرتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس مسئلہ میں وہی اعتقاد رکھیں جو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کی اسناد کے لطائف کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی سداسیات میں سے ہے۔ دوسرا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے برد ابن سنان کے، کہ برد ابن سنان صحیحین کے راوی نہیں ہیں بلکہ سنن اربعہ کے روات میں سے ہیں، اور برد ابن سنان یہ ثقہ ہیں۔ اور اسی طرح اسحاق ابن قبیصہ کہ یہ ان کے افراد میں سے ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ انقطاع اس وجہ سے ہے کہ حضرت قبیصہ نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف نہیں پایا۔ تیسرا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس میں ملک شام سے تعلق رکھنے والے راویوں کا تسلسل ہے۔ چوتھا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس میں بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کی مباحث کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بحث تو اس حدیث پاک کے درجہ سے متعلق ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ پھر یہاں خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کیف یصح، کہ اس حدیث پاک کو آپ صحیح کیسے کہہ رہے ہیں حالانکہ اس میں تو انقطاع پایا جا رہا ہے۔ وہ انقطاع کہاں پہ ہے تو اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ حضرت قبیصہ ابن ذؤیب نے سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات نہیں کی، اور اس کی صراحت حافظ مزی نے تحفۃ الاشراف میں کی ہے کہ حضرت قبیصہ ابن ذؤیب کا سماع حضرت عبادہ سے ثابت نہیں ہے۔ قلت، یہاں شارح فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا، اور صحیح قرار دینے کی وجہ وہ روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، اور وہ حضرت ایوب سختیانی ان کے طریق سے ہے، اور وہ حضرت ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مسلم شریف کی وہ حدیث اس کے لیے شاہد بن گئی۔ تو جب اس کا شاہد موجود ہے تو پھر اس حدیث پاک پہ عمل کرنا درست ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے جو روایت نقل کی ہے اس کی تفصیل آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس صفحہ پر بھی آپ اسی حدیث پاک کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں جس میں اس واقعہ کو بھرپور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلہ کو سنا تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں انہوں نے اس عمل کی تردید کی۔ فقال الا، آگاہ ہو جاؤ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کے باوجود یہ حدیث پاک آپ سے نہیں سنی۔ تو جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کے بارے میں یہ کہا تو سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، فأعاد القصة، اور اس واقعہ کو بیان کیا، ثم قال، اور پھر فرمایا، لنحدثن،
بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن كَرِهَ مُعَاوِيَةُ کہ ہم ضرور بالضرور وہ روایات بیان کریں گے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہیں، اگرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ناپسند کریں۔ شارح فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے اس کی سند صحیح ہے، مگر یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو انقطاع کی وجہ سے نہیں لیا۔ دوسری بحث اس حدیث پاک کی تخریج سے متعلق ہے، تو ہمارے مصنف نے اس حدیث کو صرف اسی مقام پہ نقل کیا ہے۔ تیسری بحث اس حدیث پاک سے اخذ ہونے والے فوائد سے متعلق ہے۔ پہلا وہی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کی تعظیم اور جو اس کا معارضہ کرے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کا حکم۔ فوائد میں سے دوسرا فائدہ کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کی بے سونے کے بدلے میں، چاندی کی بے چاندی کے بدلے میں حرام ہوگی، الا مثلاً بمثل مگر یہ کہ برابر سرابر، اور یدم بیدن ہاتھ در ہاتھ۔ تیسرا اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے مقام پر تھے کہ ان کے دلوں میں حدیث پاک کی تعظیم بہت زیادہ تھی۔ اس حدیث پاک کی عظمت کی وجہ سے ہی تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر غصہ ہو گئے، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے اس حدیث پاک کی مخالفت تعویل کے ساتھ کی ہے، براہ راست حدیث پاک کے مخالف جملہ نہیں کہا۔ ان فوائد میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے قطع تعلق کرنا جو اپنی رائے کی وجہ سے صحیح حدیث کی مخالفت کرے۔ یہاں پہ شارح نے ایک اپنی رائے پیش کی ہے اور اس رائے سے اتفاق ضروری نہیں، اس لیے کہ ائمہ اربعہ کے ہاں اپنے امام کی تقلید ہے اور اس تقلید میں صحیح احادیث کی مخالفت نہیں کی جاتی، اگرچہ عمومی طور پہ یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین صحیح احادیث کو نہیں مانتے۔ اس معاملے کو تفصیل کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کہنے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ائمہ اربعہ معاذ اللہ احادیث کے خلاف کوئی اپنا الگ ذہن اور سوچ رکھتے ہیں۔ ومنہا اور ان فوائد میں سے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس میں سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم منقبت بیان کی گئی ہے کہ جب انہوں نے اپنی اس بات کو پورا کر کے دکھایا جس کی بیعت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رکھی تھی، اور وہ کیا بات تھی کہ اللہ یخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور اس کے لیے بطور حوالہ حضرات شیخین انہوں نے یہ روایت نقل کی جس میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی السمع والطاعت، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی اس بات پر کہ ہم آپ کی بات توجہ سے سنیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آسانی اور مشکل کے لمحات دونوں میں ہم آپ کی بھرپور اطاعت کریں گے، اور جو ہمارے امور کے ذمہ دار ہوں گے ان کے ساتھ اس معاملے میں بحث نہیں کریں گے، یعنی ہمارے جو ذمہ دار حکمران ہوں گے ان سے اس ذمہ داری کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور یہ جملہ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یعنی اللہ کا جو حکم ہمارے خیال میں حقیقت ہوگا تو ہم اس سے ڈٹ کر بیان کریں گے، یہ نہیں کہ کسی کے خوف سے اللہ کا صحیح حکم اس کو بیان نہ کیا جائے یا کسی صحیح مسئلہ کی تفصیل بیان نہ کی جائے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ربا کی علت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں چونکہ تذکرہ ہوا کہ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سفر میں دیکھا کہ لوگ
دینار کے بدلے میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں، اور اسی طرح درہم کے مقابلے میں چاندی کے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں، اور اس میں وزن کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، تو انہوں نے اس سے منع فرما دیا، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سود نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ ادھار ہوتا تو پھر یہ سود بن جاتا، لیکن چونکہ یہ نقد ہاتھ در ہاتھ ہو رہا ہے اس لیے یہ سود نہیں ہے۔ تو یہاں ہم ہدایہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ فقہائے احناف کے ہاں ربا کی علت کیا ہے۔ فالعلت عندنا الکیل مع الجنس او الوزن مع الجنس ویقال القدر مع الجنس، یعنی دو چیزیں احناف کے ہاں جب پائی جائیں گی، ایک تو اس چیز کے لین دین کے لیے پیمانہ کیل کا ہو، دوسرا جنس ایک ہو، دونوں طرف جنس ایک ہوگی اور وہ چیز کیلی ہوگی تو اس میں کمی زیادتی یہ بھی درست نہیں ہوگی اور ادھار بھی درست نہیں ہوگا۔ یا وزن مال جنس، وہ چیز وزنی ہو اور اس کے ساتھ دونوں طرف جنس ایک ہو، تو اس کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا ویقال، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو القدر مع الجنس کے عنوان سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک طرف مقدار ہو، اب وہ مقدار کیل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، وزن سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف جنس۔ تو گویا کہ احناف کے نزدیک قدر مع الجنس یہ ربا کی علت ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ربا کی علت الطعم فی المطعومات والثمنیۃ فی الاسمان، کہ ان کے نزدیک ربا کی علت اس چیز کا کھانے پینے کی جنس سے ہونا، اور دوسرا وہ ثمن میں سے ہو، وہ کرنسی ہو، تب وہاں پہ سود کا تحقق ہوگا۔ اب ہم اس حدیث پاک کے حکم کو دیکھتے ہیں، تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نقل کرنے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی منفرد ہیں، اور اس حدیث پاک کا درجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب ہم اس حدیث پاک کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا پہلا نقطہ یہ ہے، کسی ایک مسئلہ میں صحابہ کرام کی آراء میں فرق ممکن ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنی رائے کا اظہار درست عمل ہے، کہ اگر ایک جگہ پہ ایک چیز بیان کی جا رہی ہے اور آپ کی رائے کچھ اور ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، بلکہ وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کر دینا چاہیے کہ اس معاملے میں میرا یہ موقف ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سود کا شبہ بھی خطرے کی علامت ہے، یہ نہیں کہ حقیقتاً سود ہوگا تو پھر میرے لیے پریشانیاں کھڑی ہوں گی، نہیں، جہاں پہ سود کا شبہ ہو تو اس شبے سے بچنا بھی اولا ہے۔ اس حدیث پاک سے اخذ ہونے والے فوائد: پہلا فائدہ، سونا اور چاندی کا اپنی جنس سے لین دین برابری کے ساتھ ہوگا، کمی بیشی سود کہلائے گی، حدیث پاک کے مقابلے میں کسی کی رائے معتبر نہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دل میں احادیث کی اہمیت بہت زیادہ تھی، جب انہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے تو بس اس کے سامنے رک جاتے تھے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اجتہاد کرتے تھے، یعنی مقام اجتہاد پہ فائز تھے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فتویٰ دیا تو اس فتوے سے پہلے جو معاملات ہو رہے تھے ان معاملات سے سود کھانا کیسے لازم آیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نص کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہاں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دینے میں سختی نہیں کی بلکہ آرام سے پیغام بھجوایا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل پڑھی۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔